بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، آج کا میرا موضوع ہے عرق حیات یا آب حیات۔ آب حیات وہ پانی ہے جس کو پینے کی چاہت ہر انسان کے دل میں بستی ہے، لیکن پیارے دوستو، آپ لوگ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ آب حیات کے چشمے انسان کی ذات میں ہی چھپے ہیں۔ آئیے دوستو، بڑھتے ہیں اس کہانی کی تفصیل کی جانب۔ مرید نے جب مرشد کو اچھے موڈ میں دیکھا تو باادب ہو کر کہنے لگا، میرے مرشد، آپ مجھے عرق حیات کے متعلق کچھ تو بتائیے۔ کیا عرق حیات کو ہی آب حیات کہتے ہیں؟ اور اس پانی کا چشمہ اٹھتا کہاں سے ہے؟ مرشد گہری نظر سے مرید کی طرف دیکھنے لگے اور سوچ میں ڈوب گئے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو مرید کو یوں لگا جیسے اس نے اپنے مرشد کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ پھر ڈرتے ڈرتے بولنے لگی، حضرت، اگر میرے سوال سے آپ کو دکھ ہوا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد مرشد بولے، نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، مگر فکر مند ضرور ہوں۔ میں نے یہ سوال جب اپنے مرشد سے کیا تھا تو ہمارے درمیان 12 سال کی طویل جدائی پڑ گئی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں تمہاری یہ طویل جدائی برداشت کر سکوں گا بھی یا نہیں۔ اس دوران اگر کہیں میری اجل آ گئی تو کہیں تمہاری ساری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ بیٹا، یہ عرق حیات یا آب حیات یہ الفاظ میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگر میں سمجھاؤں بھی تو بھی تجھے سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے میرا مرشد آب حیات کے چشمے کے کنارے کھڑے ہو کر اس میں انگلی ڈبو کر دکھایا کرتا تھا کہ یہ ہے عرق حیات۔ میں نے یہ سوال اپنے مرشد سے ان کی جوانی میں پوچھ لیا تھا۔ تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ خیر، کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ میں تمہیں ایک پودا دکھاتا ہوں۔ اس پودے کا عرق تم نے ایک چھوٹی سی شیشی میں جمع کرنا ہے، اور جب شیشی بھر جائے تب آپ نے میرے پاس واپس آنا ہے۔ یہ عرق ہی ہماری آنکھوں میں آب حیات کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ میری بات یاد رکھنا، ایک پھول سے صرف ایک ہی قطرہ رس نکلتا ہے، اور اگر شیشی فوراً بند نہ کرو تو وہ عرق فوراً اڑ بھی جاتا ہے، اور یہ پودا جنگل میں صرف کہیں کہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد مرشد نے ایک درمیانی سائز کی شیشی اپنے مرید کو پکڑا دی اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ مرید بہت پرجوش تھا کیونکہ آب حیات کا معاملہ بس حل ہونے کو تھا، اور اب اسے آب حیات کو دیکھنے اور چھونے کا موقع ملے گا۔ لیکن ایک تو اس پودے کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، اور دوسرا یہ کہ ایک پودے کے ساتھ ایک پھول، اور ایک پھول میں صرف ایک ہی قطرہ رس۔ الغرض مرید کو 12 سال لگ گئے بوتل بھرنے میں۔ جس دن اس کی وہ شیشی بھر گئی وہ اس کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ ایک طرف تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اور دوسری طرف بار بار اسے یہ خیال ستا رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ اس دوران مرشد اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، کیونکہ آب حیات کا چشمہ تو صرف مرشد کو ہی پتا تھا۔ وہ انہی خیالات میں ڈوبا، کبھی چلتا تو کبھی دوڑتا۔ وہ اپنے مرشد کے ٹھکانے کی طرف روا دوا تھا۔ مرشد کے ڈیرے پر نظر پڑنا تھا کہ وہ بے تاب ہو کر دور سے ہی چلانے لگا، میرے مرشد، اے میرے مرشد، دیکھو میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا، میں بوتل بھر لایا ہوں۔ اس کی آواز پر مرشد اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا۔ 12 سالوں نے مرشد کی کمر دری کر دی تھی، لیکن مرید کی کامیابی پر وہ بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ اپنے مرشد پر نظر پڑتی ہی مرید بے اختیار دوڑ پڑا، اور اسے یہی بے احتیاطی مہنگی پڑ گئی۔ ٹیڑھے میڑے راستے پر قدم کا سٹکنا تھا کہ مرید لڑکڑا گیا، اور عرق سے بری شیشی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ڈاں سے پتھر پر لگی، اور وہ شیشی چورا چورا ہو گئی۔ اس عرق کے کچھ چھینٹے مرشد کے پاؤں پر پڑے، اور باقی عرق کو چھٹ زمین نکل گئی۔ مرید کی بے اختیار چیخ نکل گئی، ہائے میرے مرشد، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔
میری 12 سال کی مشقت مٹی بن گئی، میرے مرشد میں تباہ ہو گیا۔ مرشد اپنے مرید کو وہی چھوڑ کر اندر گیا اور ایک چھوٹی سی شیشی لایا جس میں اس نے روتے سسکتے اپنے مرید کے آنسو بھرنا شروع کر دیے اور اس نے وہ شیشی بھر لی۔ اب اس کا مرید رو رہا تھا لیکن مرشد ہنس رہا تھا۔ تو مرید نے تعجب سے کہا، میرے مرشد، میری زندگی برباد ہو گئی اور آپ ہنس رہے ہیں۔ تو مرشد اسے اندر لے گئے اور اسے بکرے کے دودھ کا پیالہ پینے کے لیے پیش کر دیا۔ پھر اس نے اس چھوٹی سی شیشی کو کھولا جس میں اس نے مرید کے آنسو بھرے تھے اور اپنی انگلی کو ان آنسوؤں سے گیلا کر کے کہا، یہ ہے عرق حیات یا آب حیات یا مقصد حیات۔ اور پھر اس نے آنسوؤں میں ڈب ڈباتی اس کی آنکھوں کو چھو کر کہا، یہ ہے آب حیات کے چشمے۔ یاد رکھنا میری مرید، خدا نے انسان کو ان آنسوؤں کے لیے ہی پیدا کیا ہے، انہی میں زندگی چھپی ہوئی ہے۔ کچھ اس کی محبت میں زار و قطار روتے ہیں جیسے کہ انبیاء، اور کچھ اپنے عملوں کے بڑے مٹکے جب اپنی ذرا سی غلطی سے گراتے اور انہیں ٹوٹتے اور اپنی محنتیں ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو تیری طرح بلبلاتے ہیں۔ جس طرح پانی نکلنے اور نکالنے کے مختلف طریقے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی ان کی تباہی کے تحت ان آنسوؤں کا سامان کیا گیا ہے۔ یاد رکھنا آسمان پر برنے والے بہت سارے ہیں مگر شیشے کسی کی بھی نہیں ٹوٹتی۔ آسمان والوں کے مٹکے ہر وقت بھرے رہتے ہیں، وہاں مٹکے ٹوٹنے کے اسباب نہیں رکھے گئے، ان کے رونے میں تسبیح ہے، پچھتاوا نہیں ہے۔ ہمیں اسی مقصد سے بنایا گیا ہے۔ پھر اس دنیا کے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر ہاتھ میں تقویٰ کی بوتل دے کر دوڑایا جاتا ہے، اور جب ذرا سی بے احتیاطی سے تقویٰ کی وہ سالوں کی محنت کسی گناہ میں ڈوب جاتی ہے تو پھر ہم پچھتاتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں۔ تو اللہ اسی طرح فرشتوں کو ہمارے آنسو سمیٹنے پر لگا دیتا ہے جس طرح آج میں نے تمہارے آنسوؤں کو شیشی میں جمع کیا۔ یہ وہ پانی ہے جس سے سمندر کی آگ بھی ڈرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حشر کا نقشہ کھینچا ہے کہ جہنم کی آگ فرشتوں کے قابو میں نہیں آ رہی ہوگی اور میدان حشر میں باغیوں کی طرف پنکار مارتے ہوئے لبکے گی۔ جب فرشتے اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے تو خدا جل جلالہ حضرت جبرائیل امین سے فرمائیں گے، وہ پانی لے آؤ۔ تو جبرائیل امین اس پانی کی چینٹے مارتے جائیں گے اور آگ پیچھے سمٹتی جائے گی یہاں تک کہ اپنے حد میں چلی جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا پانی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے شوق میں خدا کے خوف سے رونے والے آنسو ہوں گے جو اللہ نے آگ پر حرام کر رکھے ہیں۔ یہی وہ رونا ہے جو امیر خسرو روتے ہیں، یہی وہ آب حیات ہیں جس کے انسانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ اس کے چشمے انسان کی اپنی ذات کے اندر ہیں۔